نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بنت صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت و سماعت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں کھوٹ باقی نہ رکھ ان کا جو ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو بہت مہربانی فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب بندے مومن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے اعمال کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے، وہ احکام کا مکلف نہیں رہتا اور اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو کیا اس حالت میں بھی اس کے درجات کی بلندی کی کوئی صورت ہے؟ اب اس کے اعمال ختم ہو گئے، فوت ہو چکا ہے، وہ اب کوئی مزید نیک اعمال کرنے والا نہیں ہے، اب اس کے اعمال اب کوئی کا سلسلہ رک چکا ہے، تو کیا اب کوئی ایسی صورت ہے جس سے اس کے درجات میں بلندی حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے گناہوں کی بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ مرنے کے بعد درجات کی بلندی یا گناہوں کی بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ بندے مومن کے مدارج کی اس حالت میں بھی ترقی جاری رہتی ہے، اور اس کے پسماندگان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے اور دعا کرنے سے اس کو گناہوں کی بخشش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پسماندگان کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اور اسے اپنی عبادات کا ایصال ثواب کرتے رہیں۔ آپ کو بتا دوں ایک آسان سی مثال، مرنے والا مرنے سے پہلے اگر بینک میں اگر 10,000 روپے رکھ دیا ہے، یا لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، بہرحال بینک میں کچھ اماؤنٹ محفوظ کرا دیا ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بتائیے کہ وہ بینک میں اس کا فائدہ بڑھتا رہے گا یا نہیں؟ کیا مرنے سے وہ رک جائے گا؟ اگر اس کے متعلقین اگر مرنے کے 2 سال کے بعد اگر اس کا اماؤنٹ لینے گئے تو کیا وہی اماؤنٹ ملے گا جو وہ رقم محفوظ کروایا تھا، یا زائد رقم ملے گی؟ یقیناً زائد رقم ملے گی۔ مرنے سے اس کا فائدہ ختم نہیں ہوگا،
یا وہ کسی کمپنی میں اگر شیئرز میں اگر پیسہ مصروف کر دیا ہے، کسی کمپنی کے شیئرز خریدا ہے یا بینک میں اماؤنٹ فکس کیا ہے، تو وہ سلسلہ تو جاری رہے گا، وہ فائدہ جو ہے وہ اس کا اکاؤنٹ میں جاری رہتا ہے، مرنے سے وہ منقطع نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کوئی مرنے والا مر بھی جائے تو اس کے بعد جو اس کے عزیز و اقارب، متعلقین، اولاد، جو اس کے غمخوار اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ تو مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر نمازی اپنی نماز میں یہ دعا مانگتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے پروردگار مجھے، میرے والدین اور حساب کے دن تمام مومنین کے گناہ معاف فرما دے۔ دعا ہوتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک لرؤوف رحیم۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں کھوٹ باقی نہ رکھ ان کا جو ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو بہت مہربانی فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور حاملین حرج بھی ان کی مغفرت طلبی کرتے رہتے ہیں۔ مرنے والوں کی حاملین حرج بھی، جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون الذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد یعنی اطراف میں ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حاملین عرش جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے اطراف میں جو فرشتے ہیں، وہ سب مومنین کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ مومنین کو خوش کرنے کے لیے یا مومنین کے نبی کو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کی امت کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے، آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کی امت کے حق میں فرشتے دعا کو ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے، پس بخش دے انہیں جنہوں نے کفر سے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ یہ معصوم فرشتوں کی دعا ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اطراف میں ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کی امت کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ اے ہمارے رب داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور قابل بخشش ہیں ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے
بے شک تو ہی سب سے زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہر نمازی ہر نماز میں کم از کم یہ دعا ضرور کرتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ برکت ہے کلمہ طیبہ کی، جس کے پڑھنے سے انسان کفر سے نکل کر دائرے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے شجر طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس پر کبھی خزاں نہیں آتی اور جس کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کافر کے لیے کوئی مغفرت نہیں، کافر بدعقیدہ بدباطن بد مذہبوں کے لیے کوئی مغفرت نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری اور فرشتوں کی ان دعاؤں سے ایمان کے ساتھ پہلے جانے والوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ہماری دعائیں یا فرشتوں کی دعائیں کیا مرنے والوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ یقیناً فائدہ پہنچاتی ہیں، کوئی شک نہیں، یقیناً انہیں فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بے فائدہ کام کا حکم نہ دیتا۔ یہ حکم الہی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے حکم دے رہا ہے کہ تم مغفرت طلب کرو، میں معاف کرتا ہوں۔ رحمت الہی تو بہانہ تلاش کرتی ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار اور دعا کریں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ جب ہماری استغفار سے انہیں نفع پہنچتا ہے، اسی طرح ہم ان کے لیے جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب بھی انہیں پہنچتا ہے۔ تو ہمارے مردوں کو، ہمارے مرنے والوں کو ہمارا ثواب پہنچتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ خواہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، طواف بیت اللہ کا شرف حاصل کرے، حج و عمرہ یا اپنی اسی قسم کا کوئی نیک عمل کرے، مثلا انبیاء علیہ السلام، شہداء اعظام اور نیک لوگوں کی قبور کی زیارت وغیرہ، ان تمام کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ جو بھی کار خیر مرنے والوں کے لیے کرے تو اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ کسی طرح کا بھی عمل ہو یا خیرات ہو، دعائیں ہو، سب ان کا اجر پہنچتا ہے۔ اب مالی عبادت کے ذریعے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بدنی عبادت کے ذریعے بھی ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خوبصورت سینگیں والے کالی آنکھیں والے مینڈے قربانی کیا کرتے تھے، ان کو لٹاتے اور پھر پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس امت سے قبول فرما۔ ایک مینڈا آپ کی طرف سے اور ایک مینڈا امت کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے۔ جنہوں نے تیری توحید کی شہادت دی اور میری تبلیغ کی گواہی دی، اس امت کی طرف سے آپ قربانی ادا فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی دینا ایصال ثواب کی واضح دلیل ہے۔ آپ امت کے حق میں امت کی جانب سے قربانی ادا فرما رہے ہیں۔ اللہم من محمد و امتہ ممن شہید لکا بالتوحید و شہید، یعنی آپ امت کی طرف سے قربانی ادا فرما رہے ہیں کہ ایک بکرا میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ نبی کا عمل سنت ہے، حکم الہی بھی ہے، نبی کا بھی عمل ہے، فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں
ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا انہیں یہ پہنچتا ہے؟ جو فتح القدیر کی حدیث ہے یہ، تو ہم اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہارے ان اعمال کا انہیں ثواب پہنچتا ہے، اور اس طرح وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس عمل سے جو ہے ثواب پہنچ بھی جاتا ہے اور اس سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی کسی اپنے رشتہ دار کو ایک تھال میں رکھ کر اس کو تحفہ بھیجتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، آپ تھال میں رکھ کر جس طرح خوش تحفہ دیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ نیک اعمال کر کے اگر کوئی ایصال ثواب کریں تو وہ ان کو پہنچتا ہے۔ آپ پہلا ایصال ثواب مرتے ہی کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا مردے کے حق میں فائدہ مند ہے یا نہیں؟ یقیناً فائدہ مند ہے۔ اگر نماز جنازہ سے فائدہ نہیں ہوتا تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، تو پہلا ایصال ثواب تو مرتے ہی شروع ہو جا رہا ہے، قبرستان پہنچنے سے پہلے ہی نماز جنازہ خود ایصال ثواب ہے۔ تو مردے کا برزخ میں خبر میں جانے سے پہلے ہی اس کو ایصال ثواب شروع ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے۔ اگر اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچتا اور اس سے آپ کا تقرب حاصل نہ ہوتا تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً ایسا عمل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب سے وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور انہیں خبر بھی ہوتی ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے، تو اب امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر سال اپنی قربانی کے ساتھ ایک دمبا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی دیا کریں۔ یہ خوشنودی کا سبب ہے، مقبولیت کا سبب ہے، آپ کی قربانی انشاءاللہ مقبول ہوگی اس سبب۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے تو وہ حج کرنے والے اور اس کے والدین کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے، اور ان کی روحیں اس سے خوش ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ فتح القدیر کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک حدیث شریف مذکور ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور وہ مجھے نصیحت نہ کر سکیں، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر تو اس کی طرف سے صدقہ کرے تو اسے اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد اولاد، متعلقین یا جو بھی دو صحابہ ایصال ثواب کریں اس کا ثواب پہنچتا ہے، مرنے والے کو یقیناً ثواب پہنچتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں، حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف میت کی طرف سے صدقے کے جواز اور اس کے استحباب کی واضح دلیل ہے۔ اور اس بات کی بھی یہ واضح دلیل ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اسے نفع بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے صدقہ دینے والا بھی نفع سے محروم نہیں رہتا۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، تمام احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے،
ہمارے نماز جنازہ کا ثواب پہنچتا ہے، ہمارے ایصال ثواب کا ثواب پہنچتا ہے، ہمارے خیر خیرات، جو مالی عبادات، جو بدنی عبادات ہم جو بھی کر رہے ہیں کار خیر، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے بجز 3 اعمال کے۔ اس کا اپنا عمل تو ختم ہوتا ہے لیکن 3 چیزیں جاری رہتی ہیں کہ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ، اور ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ پہلے 2 کام تو ایسے ہیں جن میں اس شخص کا بھی کچھ عمل دخل ہے، لیکن لڑکے کی دعا، لڑکے کا اپنا فعل ہے، اس سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بعض کام تو وہ خود کر کے گیا ہے، مدرسے بنا کے چلا گیا ہے مرنے والا، کنویں کھودوا کے گیا ہے، دینی مدارس، مساجد، کار خیر وہ خود جو کام چھوڑ گیا ہے، دینی کتابیں چھوڑ گیا ہے، مکتبہ چھوڑ گیا ہے، جو بھی کام نیک کام جو ہے تو اس کا ثواب تو پہنچتا ہے۔ اور مزید یہ کہ جو اولاد نیک اولاد چھوڑ گیا جو دعائیں کر رہی ہے تو اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں کسی عبد صالح کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے یا رب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ اس کو خود حیرت ہوتی ہے کہ میں اتنی بلندی پہ کیسے پہنچ گیا، میرے اعمال تو اتنے نہیں تھے، میں اتنا نیک اعمال تو نہیں کیا تھا کہ اتنا بلند مقام مجھے حاصل ہو جائے، میرا یہ منصب تو نہیں تھا، کیا سبب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے لڑکے نے تیرے لیے استغفار کی، اس کی برکت سے تیرا درجہ بلند ہوا۔ تو اولاد کے نیک اعمال بھی جو ہے وہ ماں باپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اولاد کو چاہیے کہ نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ زندگی میں بھی نیک اعمال کرتے رہیں، ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ تو زندگی میں بھی دعائیں کریں، مرنے کے بعد بھی دعا کریں، ہر دم دعائیں کرتے رہیں، ہر نماز میں ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل میں سے کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے یا قرآن مجید پڑھ کر اور ذکر و اذکار کر کے صدقہ کرتا ہے، اس کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو یہ چیز اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو ایصال ثواب کرنا چاہیے، تو میت کی طرف سے خیر خیرات کرے، دعائیں کرے، استغفار پڑھیں، قرآن خوانی کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ جو فریاد کر رہا ہے اور اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے باپ، اس کی ماں یا اس کے لڑکے یا وفادار دوست کی دعا اسے پہنچے، اور جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کی قدر و منزلت اس کے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل زمین کی دعاؤں کی برکت سے قبر پر رحمت کے پہاڑ بھیجتا ہے، اور مرے ہوئوں کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں۔ کثرت سے دعائیں کیا کریں، استغفار کیا کریں، ذکر کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی گھر سے فوت ہوتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین نور کے تھال پر اسے رکھتے ہیں۔ جو صدقات ہم کیا کرتے ہیں اپنے مرحومین کی طرف سے، مرنے والوں کی طرف سے، جو خیر خیرات، صدقات، نیکیاں یا ذکر، اذکار یا عبادات ہیں، جو کچھ بھی کیا کرتے ہیں، تو سیدنا جبرائیل امین اسے نور کے تھال پر رکھتے ہیں۔ پھر اس کی قبر کے دہانے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں
اے گہری خبر کے رہنے والے، یہ ہدیہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، تو اسے قبول کر، تو اس کی خوشی اور مسرت کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اور اس کے پڑوسی جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں بھیجا جاتا وہ بڑے غمناک ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف اپنے متعلقین کے قبور پر فاتحہ خوانی کریں بلکہ تمام قبور پر بھی فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، جمیع المومنین والمومنات کے لیے دعائیں کیا کریں۔ جب آپ اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے قبور کی زیارت کے لیے جائیں تو جب ان کے قبور پر پھول ڈالیں تو اطراف میں بھی کچھ پھول ڈالا کریں، ان کے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ علامہ تفتازانی شرح عقائد نصفی میں لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ زندوں کا مرنے والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا ان کے لیے نفع کا باعث ہوتا ہے، یقیناً۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الموتیٰ میں فرماتے ہیں کہ جمہور فقہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہر عبادت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اب جو بھی عبادت کریں، جو بھی دعا کریں، جو بھی خیر خیرات کریں، ہر چیز کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ ہدایہ کی یہ عبارت اس مسئلے کی فقہاء احناف کی طرف سے ایسی دلیل ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ آپ لکھتے ہیں، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ بندے مومن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کو بخش دے، خواہ نماز ہو، روزہ ہو یا صدقہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور نیک عمل ہو۔ تو تمام اہل سنت والجماعت کا اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے اس حدیث پاک کو بنایا ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خوبصورت مینڈے منگوایا کرتے تھے اور انہیں ان کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی ساری امت کی طرف سے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی شہادت دی۔ تو یہ ثبوت ہے، یہ اس کے بعد کسی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے، ثواب پہنچتا ہے، تو ان کو ثواب پہنچانا چاہیے مرنے والوں کو۔ مرنے والے کی آپ کمائی تو کھاتے بڑھتے ہیں، ان کی جائیدادوں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں۔ ان کا مال و متاع وہ جو بھی چھوڑ گئے ہیں ورثہ کیا کرتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ مرنے والے ان کا وظیفہ تک کھاتے ہیں۔ بیوہ اور متعلقین جو ہے مرنے والے کا وظیفہ بھی کھاتے ہیں لیکن ایصال ثواب نہیں کریں، یہ کیا بات ہے؟ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی عزیزیہ میں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی زبدۃ النصائح میں فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو اگر قرآن کریم پڑھ کر یا صدقہ دے کر ایصال ثواب کیا جائے تو یہ سب جائز ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اس طرح ہے کہ وہ کھانا جو امامین کریمین کی نیاز کے لیے تیار کیا جائے اور اس پر سورہ فاتحہ اور سورہ قل اور درود شریف پڑھا جائے تو وہ متبرک ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا جس پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے وہ متبرک ہو جاتا ہے، اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے چونکہ متبرک کھانا ہے۔ جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے وہ کھانا متبرک ہوتا ہے، اور وہ کھانا جس پر بسم اللہ پڑھ کر ہم کھاتے ہیں اس میں شیطان کا بھی دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن خوانی کے بعد ہی کھانا چاہیے، ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ جزو قرآن ہے یہ، تو قرآن پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے، تو وہ کھانا متبرک کھانا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی والدہ فوت ہو گئی، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور انہیں گفتگو کرنے کا موقع میسر نہیں آیا، اگر انہیں موقع میسر آتا تو مجھے صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، اگر میں کوئی چیز ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا انہیں نفع پہنچے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دو، ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دو۔ تو یہ کنواں جو ہے بہت مشہور کنواں ہے، بیر سعد کے نام سے مشہور ہے آج بھی یہ کنواں، بیر سعد، جو آپ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کھدوائے تھے، یہ آج تک یہ کنواں موجود ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا کہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دو، اور یہ کہو کہ یہ کنواں حضرت سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف ہے۔ کنواں کھدایا گیا اور وہ ام سعد کے نام سے مشہور ہو گیا، لوگ اس سے پانی پیتے رہے، کسی نے بھی اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز پر غیر خدا کا نام لیا جائے اور وہ چیز اس نام سے مشہور ہو بھی جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ یعنی حضرت ام سعد کے نام سے مشہور ہو گیا وہ کنواں، تو یہ نسبت ہے ایصال ثواب کے لیے ہے وہ، کہ اگر آپ کہیں کہ یہ بکرا جو ہے فلاں کی قربانی کے لیے ہے، یا یہ فلاں کے عقیقے کا لیے بکرا ہے، فلاں کے ولیمے کا بکرا ہے، یہ مرغیاں جو ہے فلاں دعوت کے لیے ہے، فلاں کی دعوت کے لیے، تو اس کے نام سے یہ نہیں ہوتا ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے گا، یا مصرف بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کس مصرف کا ہے، تو یہ بکرا فلاں کی، یہ مشتبہ کی قربانی کا بکرا ہے، تو وہاں پر نام لیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کہیں کہ یہ بکرے جو ہے فلاں کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو وہاں پر اس بکروں پہ ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یا مصرف بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں مقصد کے لیے یہ بکرے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ نے وفات پائی تو آپ موجود نہ تھے۔ جب واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے میری غیر حاضری میں وفات پائی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے کوئی نفع پہنچے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ انہوں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیں۔ کون فرمانا یہ؟ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیں، میں نے اپنا باغ اس کی طرف سے صدقہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اپنے باغ کو صدقہ کر دیے، اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیے، یہ ہے ایصال ثواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔